دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان و کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبریں دینے بشیر آیا، نذیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اور یہ بھی سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں، ادیبوں کا اصول ہے کہ جب وہ کسی شخصیت کی سوانح عمر لکھی جائے یا بیان کی جائے تو اس کا آغاز بچپن سے شروع کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا تو وہ اس عام اصول اور ضابطے سے بالکل ہی مختلف الگ تھلگ نظر آتی ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب۔ سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر اور نشر پر ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ مگر میں قربان جاؤں آمنہ تیرے یتیم لال کے، تیرے یتیم کی سیرت و عظمت کا آغاز پیدائش سے پہلے ہو گیا۔ سبحان اللہ، وہ ابھی عالم ارواحی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرما کر عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ایمان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، تصدیق مصطفیٰ کا عہد، آخری عہد نامہ لیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی نبوت اور ختم نبوت کا دستاویزی ثبوت و طرح امتیاز بن گیا۔ اس طرح سیرت پاک اور حیات طیبہ کا ایک ایسا روشن پہلو سامنے آ گیا جو آپ کو تمام شخصیات سے ممتاز کرتا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق حکم ہوا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو اس کو تو ڈال دینا دریا میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو، پھر ہم اس کو پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں میں سے۔ فرما موسیٰ کی ماں گھبرانا نہیں، موسیٰ بیٹا تیرا ہے، نبی میرا ہے، جب بھی کوئی خطرے کا وقت آئے تو دریا میں بلا تعمل ڈال دینا، دریا میں ڈالنا تیرا کام ہوگا، نبی بنا کر تیری جھولی میں ڈالنا میرا کام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خطرہ محسوس کیا کہ میرے بچے کو فرعون کی پولیس قتل کر ڈالے گی، تو وہ دریا کے کنارے پر موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئی اور بسم اللہ کہہ کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ آواز آتی ہے دریا کی موجوں، خبردار یہ میرا کلیم آ رہا ہے، اس اپنے دامن میں لے کر وہ سکون دینا۔
دینا جو ماں کی گود میں ملا کرتا ہے۔ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا موسیٰ کے صندوق کو دریا کی اس رخ کی طرف موڑ دو جو فرعون کے محلات کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا عرض کیا مولا اس سے تو فرعون کو مقصود مل جائے گا۔ فرمایا جبرائیل جانے دو، میں بھی فرعون کے گروہ کو خاک میں ملا دوں گا، خرچ فرعون کا ہوگا، پرورش میرے موسیٰ کی ہوگی، اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھا کر اس کی خدائی کو خاک میں ملا دوں گا۔ ادھر اللہ کا نبی سمندر کی لہروں پر سوار تھا، ادھر فرعون کے متعلقین دریا کے کنارے سیر کر رہے تھے، ان کی نگاہ صندوق پر پڑتی ہے، صندوق کنارے پر لگا تو انہوں نے صندوق کو اٹھا کر فرعون کے دربار میں پہنچا دیا۔ فرعون نے اسے کھولنے کا حکم دیا، صندوق کا دروازہ کھولا تو نبی کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا۔ فرعون نے حیرانگی سے کہا ارے کیا؟ کسی نے کہا نامعلوم کہاں سے یہ بچہ آیا ہے۔ نجومیہ نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے 70,000 بچے قتل کیے جا چکے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، مجھے بھی یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے جو میری سلطنت اور اقتدار کے خاتمے کا سبب بنے گا، مگر سب کی تدبیروں پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ گئی۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عینی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا، فوراً بولی فرعون کی بیوی یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، اس کو مت مارو، کچھ بعید نہیں ہے جو ہمارے کام آئے اور اس کو کر لے بیٹا۔ اور ان کو کچھ خبر نہ تھی ولیکن اکثرهم لا يعلمون۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرما کر ہم سب کو یہ سبق، یہ میسج، یہ پیغام ملا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے پر، پرورش کرنے پر آئے تو وہ نہ جانے کہاں کہاں کرا دے۔ تو عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی سیرت اور سوانح بیان کی جاتی ہے تو وہ بچپن سے شروع ہو کر بڑھاپے پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام محمد عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز اس وقت میں کر دیا گیا تھا کہ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ آفتاب تھا، نہ چاند تھا، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ ظلمت تھی، نہ روشنی تھی، سب عالم ارواح میں تھے۔ کیا آدم علیہ السلام، کیا نوح علیہ السلام، کیا سلیمان علیہ السلام، کیا داؤد علیہ السلام، کیا زکریا، کیا یحییٰ، کیا یعقوب، کیا یوسف، کیا ابراہیم، کیا اسماعیل، کیا موسیٰ، کیا عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام